बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपसे मुखातिब। हुकूमतों के पास, हुक्मरानों के पास मौजूद पैसा किसी के वालिदे गिरामी का पैसा नहीं होता। ये टैक्स पेयर मनी है जिसे अवाम की बहबूद पर खर्च किया जाता है, और जब इसके खर्च का हिसाब मांगा जाता है तो जवाब दिया जाता है, गाली नहीं दी जाती। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ARY न्यूज़ और वज़ीर बराए तालीम सिंध सईद गनी साहब के दरमियान जो लड़ाई जारी है उस लड़ाई पर। उससे पहले आपसे दरख्वास्त ये कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंचें। तो सईद गनी साहब से ARY न्यूज़ ने जवाब मांगा उन 550 अरब रुपए का कि वो कहाँ खर्च हुए हैं सिंध में, अगर सेहत पर खर्च हुए हैं। डॉक्टर फुरकान की मौत जिन हालात में हुई उनके बाद हुकूमत सिंध के सेहत के महकमे में कारकर्दगी ज़ेर बहस थी, और सईद गनी साहब बजाय इसके कि जवाब देते वो हत्थे से उखड़ गए। और फिर उसके बाद ये लड़ाई सईद गनी साहब की सोशल मीडिया पर बढ़ी, और इस हद तक बढ़ी कि हैशटैग्स की इस लड़ाई में ARY न्यूज़ को गालियां दी गईं, और फिर एक पूरा ब्रिगेड, गाली ब्रिगेड जिसे हम कहते हैं, जो अक्सर सियासी जमातें इस्तेमाल करती हैं, वो इस्तेमाल हुआ और चैनल के खिलाफ ये लड़ाई तूल पकड़ती चली गई। यहाँ आपसे अर्ज़ ये करना है कि हुजूर, इस आईने पे तो ज़रा सा भी गुबार नहीं, आपके चेहरे पर ही कदूरत है। आप अपने चेहरे के दागों की फिक्र कीजिए, इस आईने पे बिगड़ने की क्या ज़रूरत है। तो सईद गनी साहब जो है उन्होंने इस लड़ाई को तूल देकर सोशल मीडिया की जीनत बना दिया। और सबसे पहले सईद गनी साहब ने कहा कि ये जो ARY है ये ARY न्याजी है। अब इस लड़ाई के मुख्तलिफ पहलू हैं। एक पहलू ये कि सईद गनी साहब जवाब दिए बगैर सोशल मीडिया पर ले गए, और फिर उसके बाद ये लड़ाई वहाँ हैशटैग्स की शक्ल में शुरू हुई और ये लड़ाई बढ़ती चली गई। दूसरा इस लड़ाई का पहलू ये कि ARY की जानिब से सईद गनी साहब से सवाल किया गया, उसके बाद चैलेंज किया गया, और उसके बाद इन हाउस ARY में कुछ चीज़ें डिस्कस की गई जो ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें हैं, और जिनमें से कुछ मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद इस मामले का एक पहलू ये कि सईद गनी साहब कहते हैं कि वो सबूत के तौर पर लेकर आए हैं सामने एक लेटर, और उस लेटर में सईद गनी साहब का ये दावा है कि ARY के ख़िलाफ़ वो लेटर जो है, जो ARY की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से अपने नुमाइंदों को लिखा गया, एक सबूत है उनके पास कि ARY जो है वो हुकूमत सिंध का और सिंध का भी दुश्मन है। तो ये ARY के शो का मामला था। वहाँ पर सईद गनी साहब से बात हुई, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब मौजूद थे, फैसल सब्ज़वारी साहब मौजूद थे, मदीहा नकवी और उनके साथ शफात इस शो को होस्ट कर रहे थे। सईद गनी साहब से जवाब मांगा गया, और सईद गनी साहब ने न सिर्फ ये कि ये इल्ज़ाम लगाया कि आप जो है वो टारगेट कर रहे हैं हुकूमत सिंध को, आप बाकी सूबों से सवालात नहीं करते, उनकी हुकूमतों से सवालात नहीं करते, इस अंदाज़ में तो बिल्कुल नहीं करते जिस अंदाज़ में आप हमसे करते हैं। आप हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का माउथ पीस हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि आप सब मिलकर, एक आदमी को आपने सिंगल आउट कर दिया है, मुझे, और आप सब मिलकर एक शख्स पर अटैक कर रहे हैं। सईद गनी साहब ने इस मौके पर उस लेटर का हवाला दिया जो उनका ये कहना है कि ARY की इंतज़ामिया की जानिब से अपने रिपोर्टर्स को लिखा गया है और सिंध हुकूमत को टारगेट करने की कोशिश की गई है। सबसे पहले ये जो लेटर है जो सईद गनी साहब कह रहे हैं कि ARY की इंतज़ामिया की जानिब से लिखा गया है, तो ये ARY की इंतज़ामिया की जानिब से लिखा गया है, और इसे ARY की इंतज़ामिया ने नहीं कहा कि हमने नहीं लिखा। इस लेटर पे सबसे पहले अगर बात कर लें तो ये लेटर है तमाम नुमाइंदगान रिपोर्टर्स मुतवज्जे, तमाम डिस्ट्रिक्ट और बीट रिपोर्टर्स से कम एक पैकेज बनवाएं। अब ये जो न्यूज़ की टॉप मैनेजमेंट है उसकी जानिब से फिर अपनी असाइनमेंट डेस्क को, जहाँ से चीज़ें असाइन होती हैं रिपोर्टर्स को, उसके लिए हिदायत है। सिंध हुकूमत के अस्पतालों में सहूलियात के दावे क्या और असल हकीकत क्या। और फिर उसके बाद इसमें लिखा हुआ कि रिपोर्टर्स बताएं उनके अजला में ज़िला अस्पताल से लेकर बेसिक हेल्थ यूनिट्स कितने हैं, उनकी सालाना बजट कितना है, और फिर उसके बाद 5 सालों में उनके पास ज़िले में कितना पैसा लगा, कितने डॉक्टर्स तैनात हुए, डॉक्टर्स असल में काम के लिए रोज़ाना आते हैं या नहीं, कौन से नए वार्ड्स या यूनिट्स खुले, क्या वो काम कर रहे हैं, क्या करोड़ों के बजट से गरीब आवाम को फ़ायदा मिला, या फिर ब्यूरोक्रेसी और मुलाजमीन ने मिल बांटकर बजट खा लिया और आवाम के लिए कोई सहूलत नहीं। और यहाँ पर आप देखिए कि ये जो सवाल आते हैं, ये लंबा लेटर है, तो इसमें जो चीज़ें हैं
یہ جو چیزیں ہیں یہ تمام کی تمام ایک رپورٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کے لیے رپورٹ کرے اور بتائے. سعید غنی صاحب کو شکوہ یہ ہے کہ آپ نے ہمیں سنگل آؤٹ کر لیا اور ہمارے خلاف رپورٹنگ ہو رہی ہے. تو حکومتوں کے حق میں رپورٹنگ ہونی بھی نہیں چاہیے. آپ کو اے آر وائی سے شکایت یہ کہ اے آر وائی مرکزی حکومت کے حق میں رپورٹنگ کرتا ہے. تو آپ ارشد شریف صاحب کے پروگرام دیکھیے, آپ کاشف عباسی صاحب کے پروگرام دیکھیے, اے آر وائی نیوز پر ہی آپ اے آر وائی نیوز پر ہی دیکھیے کہ اے آر وائی نیوز پر وسیم بادامی کے پروگرام دیکھیے. اقرار الحسن جن سے آپ کو سب سے زیادہ شکایت ہے ان کے پروگرام خیبر پختونخوا میں جو ہیں وہ پروگرامز دیکھیے, پنجاب میں جو ان کے پروگرامز ہیں وہ دیکھیے. تو یہ جو آپ کی شکایت ہے اس شکایت میں اس کی پرسنٹیج کے حساب سے آپ شاید درست ہو سکتے ہیں, مکمل طور پر درست جو ہے وہ آپ نہیں ہیں. یہ ایک صاف سی بات ہے. پھر آسان بات یہ ہے سعید غنی صاحب کہ آپ سے سوال ہوا ہے تو آپ جواب دیں گے. یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی کہ اس سے بھی سوال کیا جائے. جب آپ سے سوال ہوگا تو اس پر آپ کی جواب دہی ہوگی اور آپ جو ہے وہ جواب دیں گے, آپ اپنی کارکردگی بتائیں گے اور اس پر آپ کے پاس یا فیل ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا. اس کے نتیجے میں آپ باقیوں سے سوال کیوں نہیں کیا جا رہا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتے. اگر آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں باندھی ہے اور ٹریفک پولیس والے نے آپ کو روک کر گاڑی سائڈ پر لگوا لی ہے تو کیا اب آپ ٹریفک پولیس والے کو اتر کر اس کی وجہ بتائیں گے, اس کا جرمانہ بھریں گے, یا پھر آپ ٹریفک پولیس والے کو کھڑا کر کے سامنے سے آنے والی گاڑیاں دکھائیں گے کہ دیکھو اس نے بھی سیٹ بیلٹ نہیں باندھی, اس کو نہیں روکا, اس نے بھی سیٹ بیلٹ نہیں باندھی, اس کو نہیں روکا. آپ کی غلطی کی جسٹیفیکیشن یہ نہیں ہو سکتی کہ دوسرے غلطیاں کر رہے ہیں. آپ کو اپنی غلطی کا حساب دینا ہے. اس لڑائی میں جو سعید غنی صاحب نے کیا وہ یہ کیا کہ انہوں نے پہلے ایک فوٹو شاپ پہ ایک امیج بنوائی اور اے آر وائی کا جو لوگو ہے اوپر اے آر وائی اور پھر نیچے لال حصے میں نیوز لکھا ہوتا ہے تو وہاں اوپر اے آر وائی رہنے دیا, اور پھر جو ان کا الزام تھا کہ یہ مرکزی حکومت کا ماؤتھ پیس ہے نچلے حصے میں انہوں نے نیازی لکھوایا, اور پھر اس کے بعد یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونا شروع ہوا. پہلا ٹرینڈ تھا سوشل میڈیا پر ٹویٹر پر اے آر وائی نیازی, اور پھر اس کے بعد اس میں ان کی مدد کو مسلم لیگ نون کے جو سپورٹرز ہیں وہ بھی آ گئے, دیگر جماعتوں کے سپورٹرز بھی آ گئے, اور سعید غنی صاحب جو ہے وہ اے آر وائی نیازی ٹرینڈ کرنے لگے. پھر اس کے بعد اس ٹرینڈ کو آگے بڑھایا گیا, اور جب وہ اس کو ٹرینڈ کرتے ہوئے بڑا فخر محسوس کرتے ہوئے اے آر وائی کی ٹاپ مینجمنٹ میں ان کے ڈی این وغیرہ جواب بھی دے رہے تھے سعید غنی صاحب کو, ان کے اینکرز جواب دے رہے تھے, تو وہ دکھا رہے تھے کہ دیکھو نمبر 1 پہ ٹرینڈ کر رہے ہیں, دیکھو نمبر 1 پہ ٹرینڈ کر رہے ہیں, سب سے اوپر آ گیا, سو رہے ہو, جاگ رہے ہو. ان کا پھر مذاق اڑانے کی انہوں نے وہاں پر کوشش کی. پھر اگلا کام انہوں نے یہ کیا کہ اگلا ٹرینڈ آیا سندھ دشمن اے آر وائی. اچھا, سندھ دشمن اے آر وائی سعید غنی صاحب نے ٹرینڈ کرنا شروع کیا. یہاں پر پھر وہ یہ بتا رہے تھے کہ سندھ میں ہماری حکومت ہے, ہم سندھ کے عوام کے لیے کام کر رہے ہیں اور آپ سندھ کے عوام کے دشمن ہیں, اور اس کی انہوں نے توجیحات پیش کی, اس کی جسٹیفیکیشنز پیش کی. اس سے اگلا جو کام ہوا وہ کام یہ تھا کہ سعید غنی صاحب نے لعنت اے آر وائی ٹرینڈ کرنا شروع کر دیا. پھر لعنت اے آر وائی سے آگے بڑھ کر بات جو ہے وہ وی ول ایکسپوز اے آر وائی پر آ گئی. اس وقت جب مراد علی شاہ صاحب نے اس میں انٹروین کیا اور روکا تو سعید غنی صاحب آپ کو تو جواب دینا ہوگا, آپ جسٹیفیکیشنز نہ دیں, آپ کو جواب دینا ہوگا خسرہ سے 2013-2014 میں ہونے والی ان ہلاکتوں کا جس پر مسٹر جسٹس مقبول باقر نے از خود نوٹس لیا تھا. ستمبر 2017 میں یونیسیف نے کہا کہ آپ کے صوبے میں 50% سے زائد اسکولوں میں نہ صحت کی سہولتیں ہیں نہ باتھ روم موجود ہے. آپ کو جواب دینا ہوگا گندم اسکینڈل کا جو ابھی بہت تازہ ہے, آپ کو جواب دینا ہوگا اس وزیر کا جو اسپتال میں شہد لے کر بیٹھا ہوا تھا, آپ کو جواب دینا ہوگا اس الزام کا جس کے تحت دیوار توڑ کر پیسے نکالے گئے, آپ کو جواب دینا ہوگا اس کشتی کا جو سمندر میں لانچوں میں پیسہ جا رہا تھا اور پھر وہ دھماکے سے اڑ گئی, آپ کو جواب دینا ہوگا اس ماڈل کا جو اسلام آباد میں پکڑی گئی اور منی لانڈرنگ کے پیسے لے کر جا رہی تھی, جس کو بلاول ہاؤس کے اس طرف موجود محل سے لینڈ لائنز کال کی گئیں, وہ محل جو سامنے موجود سڑک کو بھی کھا گیا ہے, تو آپ کو ان کا جواب دینا ہوگا. آپ کو چینل کو لعنت اے آر وائی کر کے مخاطب نہیں کرنا ہوگا. جب آپ یہ کہہ چکے کہ آپ کو آپ کے وزیر اعلیٰ نے روک دیا تو اس کے باوجود بھی جن لوگوں نے کتا رپورٹر متوجہ ہو آپ نے اس کو بھی ری ٹویٹ کیا. پھر اس کے بعد کسی نے اگر لکھ دیا کہ اے آر وائی از اے پیس آف شٹ, آپ نے اس کو بھی ری ٹویٹ کیا, اور آپ مسلسل یہ کہتے رہے کہ اب میں کوئی نامناسب زبان استعمال نہیں کروں گا, میں اے آر وائی کے اونر سے بات کروں گا, ان سے سوالات اٹھاؤں گا,
مجھے میرے وزیر اعلیٰ نے روک دیا ہے، ARY میرے خلاف نامناسب زبان استعمال کر رہا ہے۔ نامناسب زبان سے آپ کی مراد غالباً وہ اقرار الحسن کا چیلنج، اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے حلقے میں جائیں گے، اسپتال دکھائیں گے، ڈسپنسری دکھائیں گے، بیسک ہیلتھ یونٹ دکھائیں گے، وہاں کیچڑ دکھائیں گے، گدھے بندھے ہوئے دکھائیں گے، جانور دکھائیں گے، ٹوٹی سڑکیں دکھائیں گے، آپ کے حلقے کا حال دکھائیں گے۔ تو یہ تو چیلنج ایکسیپٹ کرنے والی بات ہے، آپ کو یہ چیلنج ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اگر آپ نامناسب زبان کی بات کریں تو اقرار الحسن نے کہا کہ اگر غیرت ہے، اگر مردانگی ہے، اگر ڈھٹائی نہیں ہے، اگر تھوڑی سی شرم باقی ہے تو اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیجئے، اقرار الحسن کو ایکسپوز کر دیجئے اور اپنے حلقے کے بہترین کام عوام کے سامنے، ARY کے سامنے رکھ دیجئے۔ یہ جو آپ جس انداز میں جواب دے رہے ہیں، یہ جواب دینے کا نہ تو طریقہ ہے، نہ ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ کو جواب دینا ہوگا آپ کے صوبے میں اور آپ کی حکومت پر کرپشن کے سب سے زیادہ چارجز ہیں جس میں پلی بارگین ہو رہا ہے۔ آپ کو جواب دینا ہوگا اس بخت ٹاور کا جس کا پلاٹ انور مجید نے آصف علی زرداری صاحب کی بے نامی کمپنی کے نام کروا دیا تھا۔ بے نظیر بھٹو کا پلاٹ بھی آپ کی حکومت کے بڑوں سے نہیں بچ سکا تھا۔ آپ کو ان باتوں کا جواب دینا ہے، ان باتوں کے جواب میں گالی نہیں دینی، آپ کو اس سوال کا جواب دینا ہے جس میں شاعر آپ سے پوچھتا ہے ایک لیڈر کے گھر ایک معزز شخص کو دیکھا، وہ ڈاکو تھا جسے سمجھا تھا میں مجذوب آیا ہے، جو دیکھی شکل ڈاکو کی تو لیڈر نے یہ فرمایا بہارو پھول برساؤ، میرا محبوب آیا ہے۔ تو جواب دیجئے، گالی مت دیجئے۔